أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ مقدس ماہ رمضان بخشا. ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور تمام مہینوں سے یہ افضل ہے اور مبارک ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر، یہی لیلۃ القدر ہے جس کو قرآن نے ایک اور جگہ لیلۃ المبارکہ بھی کہا. گو کہ لیلۃ المبارکہ کے حوالے سے ہمارے کئی علماء اختلاف کرتے ہیں اور وہ اس کو جوڑتے ہیں 15 شعبان کے ساتھ، مگر چونکہ لیلۃ المبارکہ کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہی کہا گیا کہ اس پہ قرآن نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو اس حوالے سے یہ بڑی بات واضح ہے کہ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہے. اور یہ جو لیلۃ القدر ہے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی تھی. پچھلے سال رمضان شریف میں ہم نے بڑا کھل کے اس پر گفتگو کی تھی اور ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ جو احادیث مبارکہ کچھ نکال کر ہم 27 رمضان مبارک کو ہی لازماً لیلۃ القدر قرار دیتے ہیں وہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں ان سب کا کچھ نہ کچھ سیاق و سباق ہے. تو اگر سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، کسی نے بھی ایک عام اصول کے طور پہ باقاعدہ کسی رات کو لیلۃ القدر قرار نہیں دیا. کئی آپ کو احادیث اس میں مل جائیں گی. اسی لیے جو آخری عشرہ ہے اس کی تاک راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام بہت ضروری ہے. اگر کسی وجہ سے باقاعدہ عبادت کا خصوصی اہتمام نہ ہو سکے تو کیا ہی مناسب بات یہ ہوگی کہ کم سے کم نماز عشاء مکمل مع تراویح اور نماز فجر مکمل با جماعت ادا کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہ ساری رات باقاعدہ عبادت کرنا ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز مکمل جب ہم با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے نصف رات تک عبادت کی. اور اسی طرح جب نماز فجر ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے نصف شب سے صبح تک ہم نے عبادت کی. تو یہ بات درست ہے کہ باقاعدہ جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو کیا وہ ثواب اور یہ ثواب برابر ہے؟ تو یہ تو کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ ثواب اور یہ ثواب اس طرح سے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم عبادت کرنے والوں میں ہمارا نام تو آ جائے. پھر عبادت کرنے میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ساری رات نوافل پڑھے جائیں یا یہ کیا جائے یا وہ کیا جائے یا کوئی خاص قسم کی عبادت کی جائے، ایسے نفل پڑھے جائیں، پہلی رکعت میں یہ ہوگا دوسری رکعت میں یہ ہوگا. ایسی کوئی چیز کسی حدیث سے کسی قول صحابی سے ثابت نہیں ہے. اس میں سے زیادہ تر روایات جو ہیں وہ غیر معتبر ہیں، بلکہ کئی تو باقاعدہ ہمیں معلوم ہے کہ موضوع ہیں، یعنی گھڑی ہوئی ہیں اور جھوٹی ہیں. لیکن اس کے باوجود ان روایات پہ عمل کرنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ بہرحال عبادت کر رہے ہیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ لیلۃ القدر کو نوافل ادا کریں جس کے اندر آپ رات کے اندر پہلی رکعت کے اندر آپ ایسا کریں گے جی 11 دفعہ سورہ الاخلاص پڑھیں،
تو کوئی حرج نہیں، 11 دفعہ سورہ الاخلاص پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ہمارا مسئلہ صرف یہ کہ جب آپ اس کے بدلے میں کوئی خاص قسم کا اجر باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، آپ کو یہ ملے گا، اب کیا ملے گا اس کا فیصلہ یہ اللہ نے کرنا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا وہی درست ہے۔ ہم خود سے ایسے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہمارے بزرگان دین علیہم الرحمہ سے ایسی بہت سی باتیں منسوب ہو چکی ہیں، لیکن وہ کہاں تک درست ہے، کیا انہوں نے وہ بات واقعی کہی تھی، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے کہی تھی تو اس وقت کیا اس کا کوئی سیاق و سباق ہے، کیا کوئی موقع ہے، کوئی کیا خاص بات ہوئی تھی تب انہوں نے کہا تھا، وہ جب تک معلوم نہ ہو ہم جو صلہ ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ مگر طریقہ کار پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے فلاں اس طرح سے نفل پڑھے، ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی اس طرح سے نفل پڑھنا حدیث میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے، تو نہ پڑھیں، کوئی بات نہیں، آپ کسی اور طرح سے پڑھ لیں۔ اگر کوئی اس طرح سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح پڑھ لیں، پڑھ تو قرآن مجید ہی۔ پھر اگر نوافل ادا نہیں کر سکتے تو ہم ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ کسی وجہ سے ذکر اذکار نہیں کر سکتے تو ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنے یہاں پہ بچے ہیں، کسی بچے کی ذمہ داری لگائی جا سکتی ہے کہ بیٹا ہم سب بیٹھے ہیں تو ایسا کرو قرآن مجید پڑھو اور ہم سب قرآن مجید سنیں گے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم الکتاب کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا ثواب، جس کو چھونا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب، جس کا پڑھا جانا سننا ثواب۔ تو عبادت کسی بھی طرح سے کی جا سکتی ہے، کسی کو کسی ایک خاص یا طریقے پہ زبردستی اس پہ ڈالنا یہ ذرا مناسب بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات بڑی واضح ہم عرض کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جب بھی ماہ رمضان اور عید، دونوں عیدین کی بات کریں، میں اکثر چاند کے حوالے سے بڑے شور مچتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی چاند نظر آیا یا نہیں آیا، ہم نے تو سعودی عرب کے ساتھ عید کرنی ہے۔ ہمارے پاس ایسا گروہ موجود ہے پاکستان کے اندر، بلکہ ساری دنیا میں موجود ہے۔ یا آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پاکستان میں 2 یا 3 عیدیں ہوتی ہیں، یہ ساری دنیا میں اسی طرح کا حال ہے، 2 یا 3 عیدیں ہوتی ہیں۔ ہمیں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان کو پکڑ کے جی دیکھیں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ برا، پاکستان میں وہ برا۔ دیکھیں ہر جگہ یہ چیزیں ہیں۔ خام خواہ میں اپنے ملک کو، اپنے وطن کو اس طریقے سے اپنے منہ سے ذلیل و خوار کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر ایک تو وہ گروہ جو کہ کہتا ہے کہ ہمیں چاند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہم عید کریں گے۔ پھر دوسرا گروہ جو وہ ہے جو سرکاری ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے فیصلے کے مطابق چلتا ہے۔ اور ایک اور گروہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف جگہوں میں پشاور سمیت کچھ ایسے مفتی حضرات ہیں جنہوں نے اپنی چھوٹی سی ایک کمیٹی بنا رکھی ہے اور وہ اپنے طریقے سے چاند کا اعلان کرتے ہیں، اور ان کے بھی کچھ جو ہیں وہ پیچھے چلنے والے لوگ موجود ہیں اور وہ ان کے مطابق جو ہے وہ عید پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا اب اس میں 2-3 باتیں عرض کرتے ہیں۔ ہمارا اس میں جو نقطہ نظر یہ کہ ہم مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے، یہ واحد ایک ادارہ ہے چاند دیکھنے سے متعلق جس میں ہر مکتبہ فکر کا عالم دین موجود ہے۔ پاکستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں وہاں پہ آپ کو بریلوی عالم دین بھی ملے گا، دیوبندی بھی ملے گا، اہل حدیث بھی ملے گا، آپ کو شیعہ عالم دین بھی ملے گا۔ ایک ایسی کمیٹی ہے جس میں ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ ساتھ میں آپ کے محققین اور سائنسدان بھی اس کے اندر موجود ہیں، میٹیریولوجسٹ اس کے اندر ہے، ماہر فلکیات اس کے اندر ہے، یعنی سائنس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی جو ہے اس کے اندر نمائندگی بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا مکمل ادارہ جو باقی ادارے ہیں وہ نہیں ہو سکتے،
اور ویسے بھی باقی جتنے ادارے ہیں ان کا بہرحال کسی نہ کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق ضرور ہے. اب وہ جتنا مرضی کہتے رہے، ہمارے یہاں بلکہ ساری دنیا ہی میں ہر شخص جو ہے وہ بہرحال اپنے مکتبہ فکر کے مطابق چلنا پسند کرتا ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، یہ آج کا موضوع ہی نہیں. لیکن نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی کمیٹی کوئی اپنا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے مطابق چلنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ اس میں چلنے والے عام طور پہ وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق اس مکتبہ فکر سے ہے جس مکتبہ فکر کی وہ کمیٹی نمائندگی کرتی ہے. اور اس کی کوئی اتنی زیادہ ہمارے یہاں سے میڈیا ہوا زیادہ بنا دیتا ہے. مثلا پشاور کی جو کمیٹی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو پورے کے پی کے اندر 6.5 ضلع ہیں جن کے اندر جزوی طور پہ ان کی پیروی ہے، جزوی طور پہ، مکمل بھی نہیں. تو کتنے ضلع ہیں کل کے پی کے اندر اور باقی پاکستان میں کتنے؟ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے وہ اپنے حساب سے کرتا رہے، ہمیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں. نہ ہم اس میں لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہیں، نہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کا غلط وہ غلط. ہمارا نقطہ بڑا واضح ہے کہ ہم صرف اس لیے مرکزی رویت ہلال پہ چلتے ہیں کہ اس کے اندر ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی ہے اور ساتھ سائنسدان بھی موجود ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ ایک مکمل طور پہ جانچ پڑتال کا ایک نظام ہے. اب فرض کریں کہ انہوں نے غلطی کر دی. دیکھیں اگر تو غلطی جان بوجھ کر کی ہے تو اس کا بار ہم پہ آپ پر نہیں ہے. دیکھیں دین بڑا واضح ہے اس معاملے میں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں کسی حد تک اجتہادی قسم کی صورتحال ہے تو ایسی صورت میں بار جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے جس نے فیصلہ کیا ہے، اس پر نہیں ہوتا جس نے اس فیصلے پر عمل کیا ہے. اسی لیے دین نے جب مفتی حضرات سے آپ بات کرتے ہیں اور کوئی اجتہادی کیفیت ہوتی ہے تو وہ مفتی حضرات کے بارے میں ہمیں دین کیا کہتا ہے کہ اگر اس سے کوتاہی ہو گئی ہے تو بھی اس کو 1 ثواب مل جائے گا، اور اگر اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تو اس کو 2 ثواب مل جائے گا. تو دین تو اس میں بڑا واضح ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ کمیٹی نے فیصلہ یہ کیا کہ جی کل جو ہے وہ عید نہیں ہے یا چلے روزہ کل نہیں ہے، پرسوں ہوگا، اور پرسوں چاند ہمیں نظر آیا اور ہم نے کہا دیکھو یہ تو اتنا بڑا چاند ہے. ہمارے ایک جملہ بڑا عام استعمال ہوتا ہے، یہ لوگ ایک روزہ کھا گئے. ایک چیز ذہن میں رکھیے، اس میں بھی دین ہمارا بالکل واضح ہے، اور وہ واضح اس لحاظ سے ہے کہ اگر چاند تھا اور فرض کرے بادل تھے نظر نہیں آیا تو اس کو چاند نہیں مانا جائے گا. اگلے دن آپ کو چاہے وہ 2 کا نظر آئے، لیکن جو شرعی ہے نقطہ وہ یہی ہے کہ چاند اگر نظر آ ہی نہیں سکتا تھا کہ پورے ملک میں اتنے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے کہ چاند نظر ہی نہیں آ سکتا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں بے شک چاند کی یکم ہو اس کو یکم نہیں مانا جائے گا. اس معاملے میں ہم دینی معاملات ہمارے بڑے واضح ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ماہ رمضان کو صرف اور صرف ایک فاقے کا ذریعہ بنا لیا ہے. اول تو دین ہمارا تمام زندگی میں اچھے اخلاق مانگتا ہے، اچھے اعمال مانگتا ہے، برائیوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے. جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، بد زبانی نہ کرو، بد کلامی نہ کرو، کسی کے ساتھ خامخواہ جھگڑا مت کرو. اس قسم کی باتیں بڑی باتیں ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ باقی سال تو چھوڑے، ہم رمضان میں بھی یہ نہیں چھوڑتے. اور اس میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہر حلقہ اس میں شامل ہے، چاہے وہ سیاسی حلقہ ہو، چاہے وہ مذہبی حلقہ ہو، چاہے کوئی اور سماجی حلقہ ہو. سب لوگ اس میں اپنی روش قائم رکھے ہوئے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ذرا افطار سے 10 منٹ پہلے سڑکوں پہ دیکھیں حال کیا ہوتا ہے. ایک دوسرے کو گالو گلوچ بھی کر رہے ہوں گے اگر کسی وجہ سے تھوڑا سا آپ کہیں پھنس گئے ہیں تو ہارن پہ ہارن بجائیں گے، بدتمیزی کریں. ایک سوچنے کی بات ہے، فرض کریں کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے شام میں اتنے بجے یہاں سے نکلنا ہے
اور ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ رش ہونے کا امکان ہے، تو اگر گاڑی میں ایک کھجور رکھ لیں گے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ گاڑی میں اگر تھوڑا سا پانی کے 2 گھونٹ کسی بوتل میں رکھ لیں گے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کسی جگہ اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا، کوئی ٹریفک جام ہو گیا اور ہمیں پتا چلا کہ جی ہمارا روزہ تو افطار راستے میں ہو گیا، تو کوئی بات نہیں ہے، ایک کھجور منہ میں ڈالیے، بسم اللہ پڑھیے، دعا پڑھیے، پانی کا گھونٹ لیجیے، جو پہلی مسجد آتی ہے وہاں جا کے نماز پڑھیے، باقی کھانا جا کے گھر کھا لیجیے۔ اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم بد زبانی کریں گے، بد کلامی کریں گے، زبان سے اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں اگلے کو سمجھ نہیں آ رہا تو ہاتھ کے اشارے سے اس کو برا بھلا دیں۔ دیکھیں، ایک بات کا خاص خیال رکھیں، ہمارے یہاں ایک بڑا اہم ایک نقطہ ہے اور اس کا اس معاملے سے بڑا گہرا اس سے بھی تعلق بنتا ہے۔ آپ پچھلے کچھ دہائیاں دیکھ لیں، انگریزوں کے زمانے تک چلے جائیں، ہم مسلمانوں نے جتنی بھی تحریکیں چلائی، چاہے وہ سیاسی تحریک تھی یا وہ سماجی تحریک تھی یا وہ مذہبی تحریک تھی، جتنی بھی تحریکیں چلائی ہیں ان میں سے کوئی بھی کامیاب مکمل طور پہ کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کبھی اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ تحریک کامیاب صرف اس وقت ہوتی ہے جب معاشرے کی سطح پر تزکیہ ہو رہا۔ اگر معاشرے کی سطح پر تزکیہ نہیں ہو رہا، آپ جو مرضی کر لیجئے، آپ کو اگر اس سے کوئی فائدہ ہوگا بھی تو وہ بہت وقتی فائدہ ہوگا۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے۔ آپ مذہبی تحریکیں دیکھیں، آپ کوئی چیز دیکھ لیجیے۔ 1857 میں جس کو انگریز غدر کا نام لے دیتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی کتابوں میں بچوں کو پاکستان سٹڈیز میں مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے، جی غدر، 1857 کی جنگ آزادی، کتنا جھوٹ بولیں گے ہم؟ ذرا باقاعدہ بالکل غیر جانبدارانہ دیکھیں تو پورا اس وقت ہندوستان، ظاہر پاکستان علیحدہ سے ابھی تو ملک نہیں تھا، پورے ہندوستان میں تھوڑا سا ایک حصہ تھا جہاں پہ یہ کام ہوا۔ اس کے علاوہ کیا ہوا؟ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے اگر علم میں نہیں ہے تو انتہائی یہ ایک خوفناک بات ہوگی جان کے کہ کئی بہت بڑے بڑے گدی نشین انہوں نے مجاہدین کے خلاف اپنے مریدوں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کی۔ نام ہم لینا شروع کریں تو کل یہاں پہ جتھے آنے لگ جائیں گے آپ کو بھی مارنے کے لیے اور ہمیں بھی مارنے کے لیے کہ یہ کون لوگ تھے، کیونکہ یہ آج بہت بڑے بن چکے ہیں۔ تو جب معاشرے کی سطح پر ہی ہمارے پاس فہم نہیں ہے، معاشرے کی سطح پر ہی ہمارے پاس جو ہے وہ تزکیہ نہیں ہے، تو آپ اگر اور ہم اگر یہ توقع کریں کہ کوئی تحریک باقاعدہ چلائیں تو وہ کام کرے گی، تو معذرت کے ساتھ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر ایسی کوئی تاریخ میں آپ کو نظر آئے کہ ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ بعد میں وہ تحریک ہمیشہ ظلم و ستم پر ختم ہوتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر سے کون واقف نہیں ہے؟ بادشاہ تھا، مغل بادشاہ تھا، اس نے مذہب کے نام پہ پوری تحریک چلا کے اپنے 3 بھائیوں کو قتل کر کے، اپنے باپ کو اور اپنی بہن کو ایک محل میں قید کر کے وہ حاکم بنا، وہ بادشاہ بنا، دین کے نام پہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسا ظالم، ایسا جابر کہ بیان سے۔ تو یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ کوئی اور آپ اسلام سے باہر چلیں، آپ غیر مسلم تحریکوں کو دیکھ لیں، کسی کو دیکھ لیں۔ روس میں تحریک چلی، کامیاب ہوئی، ظلم و جبر کا بازار کئی دہائیوں تک چلا۔ فرانس میں تحریک چلی، کامیاب ہوئی، ظلم و ستم بے تحاشا۔ چین میں تحریک چلی، کامیاب ہوئی، ظلم و ستم بے تحاشا۔ تو یہ جب تک معاشرے کی سطح پر تزکیہ نہیں آئے گا، تب تک اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی تحریک چلائیں گے اور وہ تحریک کامیاب ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری مساجد خالی پڑی، ہم جب بھی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم غیر مسلموں کو
باقاعدہ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے فلاں فلاں کام نہیں کیا اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہم اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ جب اللہ پہ بھروسہ جن کا ہوتا ہے وہ ترقی کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی پھر وہ ترقی کیوں کر گئے؟ وہ تو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے جب اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو پھر مغلوب کر دیا جاتا ہے عذاب کے طور پہ اس قوم کی طرف، اس قوم کے نیچے جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ نظام ہے، اور یہی اصل وجہ ہے۔ ہم اپنی ہر چیز، پاکستان نے آج تک یہ کیا کیا، پاکستان نے آج تک وہ کیا کیا، پاکستان میں وہاں یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو رہا ہے۔ ہر بندے نے اپنا اپنا نا ایک گروہ بنا لیا ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہم نے علماء کو ہمیشہ برا ہی کہنا ہے، دوسرے گروہ نے کہا ہم نے سیاستدانوں کو ہمیشہ برا کہنا ہے، تیسرے نے کہا جی ہم نے افواج کو ہمیشہ برا کہنا ہے، چوتھے نے کہا جی ہم نے عدلیہ کو برا کہنا ہے، پانچویں نے کہا ہم نے فلاں کو برا کہنا ہے، پھر کسی نے کہا جی ہم نے نظام تعلیم کو برا کہنا ہے۔ کبھی کسی چیز کو اچھا نہیں کہنا ہے؟ کیا ہر چیز بالکل ہی غلط ہے؟ کیا اس غلط کے اندر کوئی ایک دو چہرے بھی ٹھیک نہیں ہے؟ کیا اتنا ہی ہمارا برا حال ہے؟ تو اگر برا حال ہے تو اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ میں نے، آپ نے کرنا ہے۔ معاشرے کی سطح سے چیزیں اٹھتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ جی ہم تو نیچے سارے بے شک چور ہوں، چکے ہوں، ڈاکو ہوں، جھوٹے ہوں، دھوکہ باز ہوں، اور اوپر کہیں ہمیں کوئی خلیفہ راشد مل جائے گا، آگے بیٹھ جائے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ جو خلیفہ راشد جو ہوگا نا، اس کے ہاتھ میں جو پھر پنجابی جگہ نا سوٹا، وہ پھر ایسا حال کرے گا سب کا، اور اس کی بھی تاریخ گواہ ہے۔ کئی ایسے ہمارے لوگ جنہوں نے تحریکیں چلائی، کامیاب ہوئے، ایماندار تھے، بعد میں تباہ ہوئے تھے۔ کیوں ہوئے؟ یہی جو عوام تھی، یہی جو معاشرہ تھا، چونکہ ان کا تزکیہ تھا نہیں تھا، اس لیے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمیں مار دے گا، اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ آپ کو ہمیں ٹھیک پہلے ہونا ہے۔ آپ اور میں آج اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور احادیث مبارکہ سے ایک بات ثابت ہے، قرآن مجید میں بھی اشارے واضح ہیں، اور وہ یہی کہ جب اللہ کی پر ایمان رکھنے والا اللہ پر صحیح معنوں میں بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، تب اس کے اوپر غیر مسلم حاکم آتے ہیں۔ اب چاہے وہ براہ راست آئے یا پتلی حکمرانوں کے ذریعے آتے ہوئے، اس سے بچنے کا طریقہ اللہ رسول نے دیا۔ ہمارے اعمال عذاب بن کے ہمارے آگے آتے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے۔ دوسروں کو کہنا برا بلا بڑا آسان ہے، میرے لیے بڑا آسان ہے، میں آپ کو وہ تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کیوں نہ کوئی ایسا راستہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے، اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی سطح۔ میں اپنے گھر کا حاکم ہوں، آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں۔ بطور حاکم پہلے آپ اپنا تو دیکھیں، آپ اپنا احتساب کریں کہ بطور حاکم آپ کیا کر رہے ہیں، بطور حاکم میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر بطور حاکم ہم سب اپنی اپنی جگہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پھر کس کا انتظار ہے ہمیں؟ پھر اللہ کے عذاب ہی کا انتظار کر رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس میں بے تحاشا، اور لوگ کہتے ہیں ناموس رسالت کی ساری دنیا میں اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہم ڈر کے مارے گئے، نہ ان کو کچھ نہ کہنا بھائی، ہماری تو ٹریڈ بند ہو جائے گی، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہماری پتہ نہیں امپورٹس ختم ہو جائیں گی، ہماری ایکسپورٹس ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اس پہ بھروسہ ہے، آپ نبی کی ناموس کو بیچ رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ نے مثال لینی ہے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 1800 کچھ کی بات ہے، روس کی فوج کا 3500 سپاہی
3,500 सिपाही, उस वक्त बंदूकें भी थी, उनके पास तोपें भी थी। उस जमाने की बातें नहीं कर रहे जब तलवारें थी। और आप कहें जी बंदूक के आगे जज्बा कैसे काम कर सकता है? हमारे कहा जाता है जज्बा जी बंदूक तोप के आगे कैसे काम करेगा, टैंक के आगे कैसे काम करेगा? आप उठा के देखिए 3,500 की फौज तोपों के साथ, बंदूकों के साथ, गाड़ियों के साथ 3 दिन तक सिर्फ 2 मुजाहिदीन ने उनको लटकाए रखा, सिर्फ 2। तारीख का हिस्सा है दागिस्तान में। क्यों? मैं कहता हूं 2-3 दिन बाद बेशक पकड़े गए तो क्या, 3,500 बंदा तोपों के साथ, बंदूकों के साथ, 2 पत्ते। ये होता है अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर ईमान। हमें मानना चाहिए कि हम ईमान में इतने कमजोर हैं कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाती है तो हम कहते हैं नहीं जी हमने उनके एम्बेसडर को बुला के अच्छी खासी हमने उसके साथ जो है वो कर दी है, लेकिन उसको कहना कुछ नहीं है। ना 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 ना, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद कर दी तो हम तो भूखे मर जाएंगे, मर जाओ भूखे, इसी काबिल हो। तज़किया अवाम की सतह पे होना जरूरी है। आप हम तज़किये में आएंगे, अगर तहरीक चलानी ना आए, तज़किये की तहरीक चलाते हैं। सबसे आखिर में एक बात, हमारे एक अजीज ने किसी जमाने में सालों पहले, हमें लाहौर से शिफ्ट हुए 30 साल हो गए, लाहौर में उस वक्त रहते थे, किसी ने कहा जी हमारे फलां पीर साहब जो है, नाम नहीं हम लेते, और उनके 6-6.5 लाख मुरीद है। तो उन्होंने हुकूमत को जो है पैगाम भिजवाया कि शरीयत नाफिज करो, नहीं तो हम 6 लाख मुरीद के साथ आपके पास वहां इस्लामाबाद पहुंचते हैं। हमसे पूछा आपकी राय क्या है? हमने कहा एक काम उनसे दरखास्त करें, 6 लाख मुरीद को कहें कि पहले अपने घरों में इस्लाम नाफिज कर लो, इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में भी नाफिज हो जाए, फिर निकलते अच्छे भी लोगों को। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, दीन को समझें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया है उसको समझें। हम बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं जो बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से टकरा रहा है, जो कुरान मजीद से टकरा रहा है। एहतियात करें। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, फहम दे, कुरान समझने की तौफीक दे, हदीस समझने की तौफीक दे, हमारे दीन ने हमें क्या कहा है वो करने की तौफीक दे, किस चीज से मना किया है उससे बचने की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या